کے بھی محتاج نہیں۔ جب تک آنکھیں آنسو بہاتی رہے، فاختہ باغات میں آواز نکالتی رہے اور باطل بارش برساتا رہے، درود و سلام کی بوندیں میرے اور آپ کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر برستی رہے، جو امی اور عربی نبی ہیں، جن کی بشارتیں اللہ تورات میں بھی لکھی ہیں اور صفات کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہم سب کو مبارک عمل کے لیے اپنے اس عظیم گھر میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو معاف کر کے جنتوں میں بھی اکٹھا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی میری گفتگو جو ہے وہ 3 نکات پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ شیخین کا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اہل بیت سے تعلق کیا تھا، ان کے ساتھ محبت کا انداز کیسا تھا، ان کے ساتھ پیار کا رویہ کیسا تھا، اور دوسری چیز کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے، اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو کیا مقام دیا ہے، کون سی عظمت، کس رفعت سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ شیخین کے دلوں میں اہل بیت کا بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، معاذ اللہ، اور یہ بات کہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہرگز ایسی بات نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، اور صحیح البخاری کا مقام یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا سب سے عظیم درجہ ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس میں اٹھائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ ہے، خلیفہ بنے ہیں، پہلا خطبہ دیا ہے اور لوگوں کو یہ باز فرما رہے ہیں کہ لوگوں ارکبوا محمدا فی آل بیتہ، کسی بھی حاکم کا، کسی بھی بادشاہ کا، کسی بھی خلیفہ کا، کسی بھی بڑے سٹیٹس رکھنے والے شخص کا جو پہلا خطاب ہوتا ہے وہ بڑا جامع ہوتا ہے، اور اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ جوامع الکلم ہوتی ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق اپنے پہلے خطبے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ارکبوا محمدا فی آل بیتہ، لوگوں اہل بیت کے بارے میں زبانیں کھولنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ گھرانہ محمد کریم کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یہ گھر والے حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، یہ تو عام لوگ نہیں ہیں۔ ارکبوا محمدا فی آل بیتہ، جب بھی اہل بیت کے بارے میں اپنی زبانوں کو جنبش دو، حرکت دو، کوئی لفظ بولو، 100 مرتبہ سوچو کہ ہم یہ لفظ کن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ گھرانہ، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے جو اس زمین کے سینے پر سب سے عظیم ترین گھرانہ ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا، بارش کی کمی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرمایا، کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے، کہ آؤ آج امت کو جمع فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بارش سے نواز دے۔ اور جب بارش کے لیے سب کو جمع فرمایا ہے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دیکھیں، کس کا انتخاب کیا ہے؟ سیدنا عباس کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اتنے اتنے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسے موجود ہیں، امام ابن شبہ رحمہ اللہ 2ری صدی ہجری کے بڑے مؤرخ اور محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد عبد الرحمن ابن عوف بیت المال کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کیسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر کا سارا مال بیت المال میں جمع کروایا جا رہا ہے، کہ نبی کا چھوڑا ہوا مال وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں بنتا۔
تو عبد الرحمن ابن عوف یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب کے گھر تو خالی ہو گئے، معاشی مسائل کا مسئلہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف گھوڑا نکالتے ہیں اور اپنی زمینوں پر پہنچتے ہیں اور جا کر اعلان کرتے ہیں کہ میری زمینیں برائے فروخت ہیں۔ اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی زمینوں کی تعداد کتنی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی زمین اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو سیراب کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف نے 20 سونے کھدوا رکھے تھے۔ کہا میں ان کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، اور سارا مال لا کر جتنے حضور کے گھر تھے اتنی تھیلیاں بنائیں اور چلے گئے ہیں مسجد نبوی میں، تاکہ اس کام کو کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو رازدار ہو، عبد الرحمن ابن عوف کا نام واضح نہ کرے، اور جا کر اسی شخص کا انتخاب کیا جس کا انتخاب ایک مرتبہ پہلے بھی کیا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی بہن جوان ہے۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جس کو یہ رشتہ دینا چاہیے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جو دل کے روشن تھے، دل کے سفید تھے، چہرہ اگرچہ بلیک رنگ کا تھا لیکن دل کے روشن تھے، ایمان روشن تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کی نگاہ انتخاب پر قربان جائیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیلیاں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں امہات المؤمنین کے گھروں میں یہ تھیلیاں پہنچا کر آئیں اور میرا نام نہیں بتلائیے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دستک دیتے ہیں، یہ پہلا دروازہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، مال پکڑایا جاتا ہے، یہ تھیلیاں پکڑائی جاتی ہیں، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں بلال یہ کس نے دیا ہے؟ بلال کہتے ہیں نام بتلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں تجھے اجازت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں یہ پہنچانے والا، یہ دینے والا، یہ ہدیہ دینے والا کون شخص ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ عائشہ آپ بتلائیے آپ کو کیسے پتا چلا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وفات سے ایک دن قبل حضور علیہ السلام نے گھر میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا، اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور کہا میرے گھر کا میرا چھوڑا ہوا سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیں اور تمہارے گھروں کا انتظام اللہ کر دے گا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک حضور علیہ السلام یہی کہتے جا رہے ہیں اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرما، اے اللہ تو عبد الرحمن ابن عوف کو معاف کر دے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ یہ کام لے گا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو نام بتلایا کہ آپ کے گھروں کی کفالت کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام عبد الرحمن ابن عوف۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب دیکھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی قریشی ہیں لیکن عباس بھی قریشی ہیں، لیکن عباس میں یہ صفت ہے کہ وہ اہل بیت میں ہیں، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ اور جب اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ ہمارے حضور زندہ تھے، ہمارے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، اے اللہ آج ہمارے حضور ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے چچا کے ذریعے سے سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش عطا کر۔ تو دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب، اہل بیت کے ساتھ محبت، پیار، مؤدب، کس قدر وہ پیار کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے دیکھیں بارش مانگنی ہے تو کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور پاس ہی حضور علیہ السلام کی قبر ہے، قبر سے نہیں مانگا جا رہا۔ اگر کسی قبر والے سے مانگنا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام جمیع صحابہ اس قبر والے سے صاحب رسول یعنی اس قبر والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے، تو کسی بھی قبر والے سے کچھ بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔
نمبر 2، دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اہل بیت کی یہ صفت ہے، ان کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے، صدقہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے صدقے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اہل بیت میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر ازواج رسول، اور دوسرے نمبر پر بنو ہاشم کے گھرانے، اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ ازواج رسول اہل بیت میں ہیں، اولاد اہل بیت میں ہے، اور اسی طرح بنو ہاشم کے گھرانے جن کی تعداد 4 ہے، آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے لیے حضور علیہ السلام نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا گیا، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے آوازیں اٹھی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے یہ حدیث گڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں بنتے، اور کوئی انبیاء کا وارث نہیں بنتا۔ آپ کہتے ہیں انبیاء کے وارث، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا، آپ یہ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ احادیثوں کو گڑا گیا ہے۔ آپ دیکھیں پہلا حصہ جو ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ انبیاء بھی کسی کے وارث سے بنے۔ آیا دیکھیں حضور علیہ السلام کسی کے وارث بنے نہیں بنے، اور پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بولنا، کلمات ان کے لیے بولنا اپنے ایمان کو خراب کرنے کی معنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اہل بیت کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، ایک اہل بیت ہے، ایک آل محمد ہے، اور ایک اہل بیت ہے، آل محمد ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آل رسول ہے۔ یہ 3 طرح کے الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ گائے ہے، یہ آپ کے لیے دی جا رہی ہے، بطور صدقہ دی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا گھرانہ حضور کا گھرانہ ہے، ہم اہل بیت میں ہیں، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک اہل بیت میں ازواج رسول بھی شامل ہیں، اور دوسری بات کہ اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام جب قربانی کیا کرتے تھے تو یہ ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اے اللہ اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تو آل محمد کو، اہل بیت کو اے اللہ اتنا ہی رزق دے کہ جتنا ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اور آج کی گفتگو کا تیسرا حصہ کہ دین اسلام میں آل محمد کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ رب العالمین کا دربار لگا ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ، ہر طرح کا رشتہ وہ منقطع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ الا سببی و نسبی، جس کا تعلق ہوگا
اہل بیت کے ساتھ جس کا لنک ہوگا اہل بیت کے ساتھ، چاہے وہ سببی ہو چاہے وہ نسبی ہو، یہ رشتہ قائم رہے گا، کوئی اور رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی فضیلت کو پانے کے لیے، اسی عظمت کو پانے کے لیے کہ کل جب اللہ کا دربار لگا ہوگا سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو خطاب کے بیٹے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس کو اہل بیت میں اٹھایا جائے، اس کو آل رسول میں اٹھایا جائے، اس کو آل محمد میں کھڑا کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور آ کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگتے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور فقط اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عمر کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ اس کا اٹھنا، اس کا کھڑا ہونا وہ اہل بیت میں ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، اور بعض لوگوں نے یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دی کہ یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی نہیں تھی، لوٹی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چادریں آتی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چادروں کو ایسی عورتوں میں تقسیم کرتے ہیں جن عورتوں کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، اپنی خدمات وقف کی ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری چادریں تقسیم کر دی ہیں، ایک چادر بچی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اے عمر بن خطاب یہ چادر آدھی ہادا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عنایت کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں بسا اوقات پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو بھی پیٹ پر بھی بیٹے کا لفظ بول دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بنت رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، نواسے کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اسی طرح فرمایا صحابہ نے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نواسی سیدہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے، اور کہا کہ ان کو چادر دے دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام سلید احق بہذا، ام سلید اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے میں ام سلید کو یہ چادر دوں گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ احد کے میدان میں صحابہ زخمی پڑے تھے، اور ام سلید مدینہ سے برتن اٹھاتی تھی، مٹکا اٹھاتی تھی، اور ان زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، اس کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ تو آج میں یہ چادر بجائے اس کے اپنے گھر میں لے کے جاؤں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ام سلید کو یہ چادر عطا کر دی۔ آپ دیکھیں ہمارے یاروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسالک الافہام میں لکھا ہوا ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے بتلائیے کہ ایک ہاشمی لڑکی کا نکاح غیر ہاشمی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک ہاشمی لڑکی کا نکاح غیر ہاشمی لڑکے سے ہو سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور مسالک الافہام اس کتاب کا درجہ ان کے نزدیک وہی ہے جو ہمارے نزدیک صحیح البخاری کا درجہ ہے، اس کے ایک ایک نقطے کی مخالفت کرنا بھی ان کے نزدیک حرام ہے۔ اور دوسرا حوالہ کتاب ہے الاستبصار، اور اس میں بھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے یہ بتلائیے کہ دو قریبی وارث اگر فوت ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کون پہلے فوت ہوا ہے تو وراثت کا کیا کیا جائے گا؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایسے قریبی وارث فوت ہو جائیں جن کا پتہ نہ چلے کہ کون پہلے فوت ہوا ہے اور کون بعد میں، تو دونوں کو وراثت سے معلوم رکھا جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ الاستبصار، اس کتاب میں یہ دلیل موجود ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب یہ اکٹھے فوت ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی کسی کا وارث نہیں بنا۔
یہ ماں بیٹا فوت ہوئے اور کوئی کسی کا وارث نہیں بنا۔ تیسرا حوالہ ہے فروع الکافی کا، اور اس میں اس کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو غار میں جو امام موجود ہیں ان کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے اس کی شہادت پر، اس کی تصدیق پر مہر سبب کرتے ہوئے فرمایا ھذا کاف، یہ ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اسی میں یہ حوالہ موجود ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بتلائیے کیا ایک شخص، اس کی بیٹی، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو کیا یہ بیوی جو ہے اپنے باپ کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، سیدنا علی آتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کہاں گزارتی ہیں؟ اپنے باپ کے گھر میں۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی شیخین کی، ابوبکر عمر کی، صحابہ کا کس قدر پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، عقیدت تھی جن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اپنے رشتے قائم کرنا وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا میں حضور کے ساتھ رہے ہیں اور قابل فخر ہے، کل قیامت کے دن حضور کے کنبے سے، حضور کے قبیلے سے اٹھائے جائیں اور کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی کی سعادت سے ایمان افروز ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کو پیدا فرمائے، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے، اور اسی محبت کو اللہ قبول کرتے ہوئے کل جنت میں ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔